آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ جس مسئلے میں انسان نرمی کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بلند کر دیتا ہے، اس مسئلے کے اندر اللہ اپنی رحمت و برکت کو ڈال دیتا ہے، اور جس مسئلے سے اللہ تعالیٰ نرمی کو ہٹا لیتا ہے یا آدمی نرمی نہیں کرتا ہے تو وہ مسئلہ اتنا ہی برا اور بگڑ جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے نرمی کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ سمجھ لو کہ جس آدمی کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا گویا اللہ نے خیر سے اسے محروم کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نرمی کو آپ پر احسان جتاتے ہوئے اپنا فضل اور اپنی رحمت بتایا۔ گویا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نرمی کی صفت سے نوازا یہ اللہ کی اس پر خصوصی رحمت ہے، یہ اللہ کا اس پر خصوصی فضل ہے، ویسا ہی جیسا فضل اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ کیا ہوگا ان لوگوں کی حالتوں کا جو اپنی ماں کے چند الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے تند مزاج کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے بڑھاپے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہزاروں نیک اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ دونوں تمہارے ساتھی جب تک زندہ ہیں ہر بلائی کے حقدار ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنا سیکھیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کی آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی، یقیناً یہ اللہ کی جانب سے آپ پر رحمت ہے، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ نرم ہیں، آپ زبان کے نرم ہیں، آپ کردار کے نرم ہیں، آپ اپنی مزاج کے نرم ہیں۔ ولو کنت فظًا، اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، زبان کے تیز ہوتے تو یہ صحابہ اکرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں یا آپ سے چھٹ جاتے یا آپ سے دور چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاعفو عنہم،
ایک تو اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ نرم ہیں، اس کے بعد بھی اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ واستغفر لہم، ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگا کریں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے ان سے مشورہ کیا کریں، اور اتنا سب کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت جس طرح کا پیغام ہمیں دیتی ہے وہ پیغام واضح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نرم بنایا تھا۔ جس طرح آپ کا بولنا نرم ہوتا، بولنے میں لب و لہجہ بھی نرم ہوتا، آپ کا کردار نرمی کی طرف مائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نرمی کو آپ پر احسان جتاتے ہوئے اپنا فضل اور اپنی رحمت بتایا۔ گویا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نرمی کی صفت سے نوازا، یہ اللہ کی اس پر خصوصی رحمت ہے، یہ اللہ کا اس پر خصوصی فضل ہے، ویسا ہی جیسا فضل اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات یہ بتائی کہ یہ جو صحابہ اکرام آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اس آیت کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی، کبھی بھی کوئی جماعت، یا یوں کہیے کبھی بھی کوئی فرقہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نہ بن جائیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں گے، یہ نرمی اتحاد و اتفاق کو لے کر آئے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد اور بازو میں لوگ رہتے ہیں، آپ ان کے تئیں اپنے بازو کو نرم رکھیے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ نرمی کہتے کسے ہیں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اسلام میں نرمی کس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلِينُ الْجَانِبِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ، کہ انسان زبان کے طریقے سے یا اپنے کردار کے طریقے سے نرم بن جائے، جو بھی معاملہ اس کے سامنے آئے نرمی کو غالب رہ کر اس معاملے کی ڈیل کرے، یہاں تک کہ اگر کسی کام کو طے بھی کرنا ہے تو نرمی کے پہلو کو غالب رکھے، چاہے وہ مسئلہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ذاتی ہو یا اجتماعی ہو، ہر حال میں جہاں انسان نرمی کو اپناتا ہے اسی کو شریعت اسلامیہ نرمی کہتی ہے۔ محترم حاضرین، آج جس طرح مسلمانوں کے حالات ہیں، اخلاق میں پستماندگی میں اعلیٰ معیار پر مسلمان پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اخلاق کے اندر کمی یہ عبادت کی کمی کو بتاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اخلاق میں اس وقت تک برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی عبادت میں برا ہوگا، اور اللہ کی عبادت میں وہی برا ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہے۔ گویا ہر بات جا کر عقیدے سے جڑ جاتی ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا ظاہری بات ہے اس کی عبادت مضبوط ہوگی، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اس کا اتنا ہی گہرا اور مضبوط تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا۔ گویا اخلاق کا بڑا گہرا کنیکشن عقیدے سے ہے۔ کسی انسان کو اس کا عقیدہ فائدہ پہنچا رہا ہے دیکھنا ہے تو اس کی عبادت کو دیکھیے، اگر وہ عبادت میں پختہ ہے تو اس کا مطلب اس کا عقیدہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی کی عبادت اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں تو اس کے اخلاق کو دیکھیے، عبادت بھی کرتا ہے، اخلاق میں بھی اچھا ہے، اور خصوصی طور پر اخلاق میں نرمی کے پہلو کو اپناتا ہے تو گویا اس کی عبادت اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے کہا کرتے ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، اس بات کو غور سے سن لو کہ تم میں سب سے بہترین اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات یہ ہیں کہ لوگ عقیدے کی کمزوری میں ہیں، عبادت میں تو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جس کا سیدھا اثر ان کے برے اخلاق میں نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تعلق تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی زبان درازی کو برداشت نہیں کرتا، اگر کوئی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے تو اس کے منہ کو پھیرنے سے پہلے دوسرا انسان اپنے منہ کو پھیر لیتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بہت سارے ہیں۔ لوگوں کے پاس مال آ گیا ہے، لوگ بے نیاز ہو گئے، غرور تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، عقیدے کی کمزوری، اتنے سارے حالات اور اتنے برے حالات مسلمانوں کے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں بھی انسان اچھے اخلاق کو نہ اپنائے، یاد رکھیے صفیں ایک ہوں گی مگر دل ہزار ہوں گے، مل کر کھڑے ہوں گے مگر اتنے ہی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ کیا یہ حالات آج ہمارے نہیں ہیں؟ یقیناً یہ سارے حالات کہیں نہ کہیں ان کا بڑا گہرا کنیکشن اللہ کی عبادت اور اس کے عقیدے
عقیدے اور اس کے اخلاق کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نرمی کرنے کا حکم دیا, نرمی کو اپنانے کا حکم دیا. جہاں نرمی آتی ہے اخلاق کا ایک بڑا حصہ آ جاتا ہے. اخلاق آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اس کا اثر ہوگا. عبادت اچھی ہوگی, اس کا بڑا گہرا اثر اس کے عقیدے پر ہوگا. بات اگر نرمی کی جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار حدیثوں میں نرمی کی طرف ترغیب دلا دیتے. حدیث بڑی مشہور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی, کہ بے شک انسان کا مسئلہ جیسا بھی ہو, ہر معاملے میں انسان اگر نرمی کو اپناتا ہے تو اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی نرمی کو اپناتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے. اگرچہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا کرے مگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے تو نرمی اپنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھے تھے. یہودیوں کی ایک جماعت, اکثر یہودی آپ کے گھر کے باہر سے گزرتے جس طرح عام مسلمان گزرتے. آپ کے گھر سے جب لوگ گزرتے تو زور سے آپ کو سلام کیا کرتے, کیونکہ ایک سلام دعا تھی. صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی پلٹ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور اللہ کے نبی کی دعا کے ہم حقدار بن جائے. یہودی بھی چاہتے تھے کہ آپ پر سلام بھیجیں اور اللہ کے نبی مسلمانوں کی طرح ہم کو بھی دعا دیں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کیسا ہے. یہودیوں کی جماعتیں گزرتی, آپ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے, مگر پلٹ کر کبھی آپ وعلیکم السلام نہیں کہتے, وہ علیکم آپ کہتے, آپ بس یہی کہتے. یہودیوں کی ایک جماعت کو غصہ آیا کہ ہم سلام کرتے ہیں مگر نبی پلٹ کر دعا نہیں دیتے. انہوں نے جاتے جاتے کہا السلام علیکم, کہ ہماری سلامتی تو منظور نہیں ہے, لیجیے اللہ کی طرف سے آپ پر موت ہی آ جائے. جس طرح اللہ کے نبی عام حالتوں میں وعلیکم کہتے, آپ نے اس حالت میں بھی وعلیکم کہا. اگر سلامتی بھیجو گے تب بھی اللہ تم کو وہی دے گا, موت بھیجو گے تب بھی اللہ وہی دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برداشت نہ ہوا. اللہ کے نبی نے وعلیکم کہہ کے جواب دیا تھا, مگر حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیتے ہوئے کہا بل وعلیکم السلام واللعنہ, کہ تم نے نبی پر موت کو بھیجا, جاؤ اللہ کی طرف سے تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارفقی یا عائشہ, اے عائشہ نرمی اختیار کرو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان سے کیا کہا؟ یقین جانیے انسان کے ساتھ کیسا بھی برا برتاؤ کیا جائے, اگر انسان اخلاق کا مضبوط ہوگا تو ہمیشہ نرمی کو اپنائے گا. دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان الرفق فی شیء الرفق لا یکون فی شیء الا زانه ولا ينزع من شیء الا شانه, کہ جس مسئلے میں انسان نرمی کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بلند کر دیتا ہے, اس مسئلے کے اندر اللہ اپنی رحمت و برکت کو ڈال دیتا ہے. اور جس مسئلے سے اللہ تعالیٰ نرمی کو ہٹا لیتا ہے یا آدمی نرمی نہیں کرتا ہے تو وہ مسئلہ اتنا ہی برا اور بگڑ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے نرمی کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر, کہ سمجھ لو کہ جس آدمی کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا گویا اللہ نے خیر سے اسے محروم کر دیا. بات اگر گھر والوں کی جائے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے, رحمت کا معاملہ کرتا ہے, اللہ اس گھر میں نرمی کو ڈال دیتا ہے. باپ اپنے بچوں پر نرمی کرتا ہے, ماں اپنے اولاد پر نرمی کرتی ہے, بچے اپنے ماں باپ پر نرمی کرتے ہیں, بھائی بہنوں پر, بہنیں بھائی پر نرمی کرتے ہیں. جس گھر کے اندر اللہ نے نرمی کو ڈال دیا اللہ نے ساتوں آسمان سے اس گھر والوں کے ساتھ خیر کا برتاؤ کیا. مگر اس کے برعکس جو ماں باپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتے, نہ بچے اپنے بڑوں پر رحم کرتے ہیں, سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ساتوں آسمان سے اس گھر کے لیے خیر کا فیصلہ نہیں کیا. خاص کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے ذمہ دار ہیں, جو لوگوں کے بڑے ہیں, چاہے وہ عمر میں بڑے ہو, قیادت اور کرسی والے ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نرمی کا حکم دیتے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے دعا بھی دی, بد دعا بھی دی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم ولی من ولی من امر امتی شیئا فشفق علیہم فاشفق علیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پروردگار, جس کسی انسان کو تو مسلمانوں کا ذمہ دار بنا دے اور وہ ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں پر نرمی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تو بھی اس پر نرمی فرما. اے اللہ تو نے جس آدمی کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا لیکن وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرتا ہے, اے عرش والے تو اس پر سختی فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے, بد دعا بھی ہے. یہی وجہ دیکھیں کہ سلف صالحین بہت سارے پیارے اقوال نرمی کے حوالے سے فرمایا کرتے.
حبیب القسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسن الایمان یزینہ العلم، کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ سب سے بہترین ایمان اس کا ہے جس کو اللہ نے علم سے بھی نواز دیا، ایمان بھی ہے، علم سے بھی نوازا گیا۔ پھر فرماتے ہیں وما احسن العلم یزینہ العمل، کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ سب سے اچھا علم وہ ہے جس کو اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ پھر فرماتے ہیں وما احسن العمل یزینہ الرفق، اور اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے جس عمل میں انسان نرمی کو اختیار کر لے۔ محترم حاضرین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لوگوں کے سامنے کھڑے تھے، کہتے ہیں وجعل رعیتک منہم کالوالد، کہتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہو، یعنی لوگوں کے بیچ میں اکٹھا ہو، وہ لوگوں کو کیا کرے؟ جو ان سے عمر میں بڑے ہیں اپنے باپ کی طرح ان کے ساتھ تعامل کرے، جو عمر میں ہم جیسے ہیں یعنی ہم عمر ہیں اپنے سگے بھائیوں جیسا ان کے ساتھ تعامل کرے، اور جو تم سے عمر میں چھوٹے ہیں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے جیسا ان کے ساتھ تعامل کرو۔ پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی تم سے عمر میں بڑا ہے اپنے والد کے ساتھ جس طرح تم صلہ رحمی کرتے ہو، باپ دے نہ دے، دے یا محروم کرے، ہر حال میں تم صلہ رحمی کرتے ہو، اپنے سے بزرگ آدمی کے ساتھ ایسی صلہ رحمی کیا کرو، ان کی تند مزاج کو برداشت کیا کرو، اور اسی طرح جو تمہاری عمر کے ہیں، جو تمہاری ہم پلہ ہیں، ان کے ساتھ اپنے سگے بھائیوں کی طرح کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ سگے بھائیوں کی طرح صلہ رحمی کرنا ہے، اور جو چھوٹے تم سے عمر میں ہیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح رحمت و شفقت کرنا ہے۔ محترم حاضرین، یہ نرمی اتنی عظیم عبادت ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو کسی عمل کو پختہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی عمل میں پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے مگر اس عمل میں وہ نرمی کو اختیار نہیں کرتا۔ مان لیجئے دعوت اللہ کا کام ایک عمل ہے، اگر کوئی آدمی دعوت اللہ کے کام میں گہرائی تک پہنچنا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں نرمی نہ اپنائے، اور اگر کوئی آدمی کام کرنے لگ جائے نرمی کو ہٹا دے تو یہ کام اس کے لیے اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وقت آنے سے پہلے اس کام کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے جذبات اچھے ہیں، کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اٹھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، مگر وقت آتے آتے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو توفیق نہ ملنا ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں نرمی کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر نرمی کی جائے، اسلام نے بہت سارے فیلڈ میں، بہت سارے مجالات میں نرمی کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بات اگر عبادت کی کرے، انسان کوئی بھی عبادت کرے، عبادت کے ہر پہلو میں اسلام نے نرمی کو اپنانے کا حکم دیا۔ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، جو تمہیں منع کیا ہے، اس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے انسان کر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی طاقت نہیں ہے پھر بھی اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا ہو۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا موازنہ کیا کرتے، لوگوں کو دیکھا کرتے، گھر میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ ستون ہے، ستون سے رسیاں باندھی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ رسیاں کس کے لیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہا گیا یہ رسیاں حضرت زینب نے باندھی ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے یا رات کا وقت ہوتا ہے عبادت کر کے تھک جاتی ہیں، کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر پاتی ہیں تو اپنے آپ کو ان رسیوں پر لٹکا لیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بگڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے مہما علیکم ما تطیقون، آپ نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، ان رسیوں کو ہٹا دو، خدا کی قسم تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے مگر اللہ عبادت کو قبول کر کے تھکنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا اتنی ہی عبادت کرو جتنا کہ تمہارا جسم تمہارا ساتھ دیا کرے۔ یقیناً اسلام نے اسی عبادت میں نرمی کرنے کے بے شمار طریقے ہمارے سامنے بتائے۔ جیسے ہی گرمی کا زمانہ آتا ہے حدیث کے اندر حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھو، حالانکہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا جانا چاہیے، لیکن گرمی کا وقت آنے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی، عبادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان نے ظہر میں تاخیر کرنے کا حکم دیا۔ جو آدمی لوگوں کی امامت کرتا ہے اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ جب بھی تم میں کا کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے تو نماز کو ہلکی پڑھائے، نماز لمبی نہ پڑھائے، کس لیے؟ اپنے پیچھے والے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی مزدور ہو سکتا ہے پیچھے کوئی کمزور ہو، کوئی کیا ہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا ایسی کوئی ماں ہو جو اولاد کر لے کر آئی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے میں بھی نرمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کرام آتے آ کر کہتے اے اللہ کے نبی سال کے 12 مہینے کے 30 دن ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے، کہا کہ ایسا نہ کرو،
کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر تم کو اتنا ہی روزہ رکھنا ہے تو 100 میں وصال رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ روزے کے بہانے اپنے جسموں کو برباد کر دیں۔ محترم حاضرین، اسی نرمی کی خاطر اسلام نے سحری کو تاخیر کرنے، افطار کو جلدی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ 4 بجے کھا کر بیٹھ جاؤ اور سحری کا وقت 5 بجے ہو۔ آپ نے کہا کہ سحری تاخیر سے کرو، افطار میں ذری تاخیر کو منع کیا گیا، جیسے وقت ہو جائے فوراً افطار کرو، یہ بندوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ عبادت کا جذبہ لے کر آتے، مگر اللہ کے نبی ان کی حالتوں کو دیکھا کرتے۔ بڑی پیاری مثال ہے، ایک آدمی، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بڑا پیارا اونٹ تھا ان کے پاس، بڑا پیارا اونٹ تھا، لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اونٹ تھا، کہا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی غیر مال تمہارے پاس ہے؟ وہ صحابی جس حال میں آئے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے۔ آپ نے پوچھا الک مال غیر ھذا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، جو ہے یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے اس کو خریدے گا؟ کیا کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے بولی لگائی، 800 درہم میں طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 درہم لیے اور صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اس مال کے ذریعے اپنے نفس پر صدقہ کرو، اس مال کے ذریعے اپنے نفس پر صدقہ کرو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم سارا مال اللہ کے راہ میں دے دو، پھٹے پرانے اور ننگے بدن گھما کرو۔ اس صدقے کا حق سب سے پہلا تمہارا جسم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسی عجیب سی نرمی اسلام نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کا منظر کیسا ہوتا ہے، وہاں کی بھیڑ، وہاں کی گرمی اور وہاں کی ہیومیڈیٹی کیسی ہوتی ہے۔ ایسے حالت میں عرفہ کا دن آتا ہے، وہ عرفہ کا دن جس دن روزہ رکھنا اگلے اور آنے پچھلے ایک گناہوں کے سال کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھوں کہ اس گناہ کی معافی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، وہ عرفہ کے میدان والے ہیں جو اللہ کے لیے حج کرنے گئے، لیکن وہاں کی حالتیں دیکھ کر اسلام نے نرمی کرتے ہوئے حاجیوں پر عرفہ کے دن کے روزے کو حرام قرار دیا۔ عام لوگ روزہ رکھیں گے لیکن حاجیوں کو منع کیا گیا، ان کے نفسوں پر رحم کرتے ہوئے، ان کی حالتوں پر رحم کرتے ہوئے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرفہ کے میدان میں تھے۔ عرفہ کا میدان یہ دعاؤں کا میدان ہوتا ہے، اپنے دل کے غبار کو اللہ کے سامنے نکال کر رکھنے کا میدان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ عرفہ کے میدان میں رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کچھ تو صحابہ ایسے تھے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، قریب تھا کہ مارے تکلیف کے نیچے گر جائیں۔ آپ نے ان کی حالتوں کو دیکھا تو آپ نے کہا اربعوا علی انفسکم، کہا کہ اللہ سے دعا تو مانگو مگر اپنے نفسوں پر بھی ساتھ میں رحم کرو، اپنے نفسوں پر رحم کرو، کیونکہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات نہ اندھی ہے نہ بہری ہے، وہ ذات دیکھنے والی اور سننے والی ہے۔ دعا کی مسئلہ لے کر اپنے نفسوں کو ہلاک نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کے مسئلے میں نرمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نرمی کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے خاندانی مسائل میں، خاندان کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر خاندان کی بات کی جائے، گھر کی بات کی جائے، اس میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو ترازو بن جاتا ہے، گھر کے مسئلے میں آ کر فرعون بن جاتا ہے۔ یہ اخلاق کا اچھا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی انسان کے اچھے اخلاق کا ذمہ دار حقدار ہے تو گھر کے اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ تمہارے والدین، یہ تمہارے ماں باپ، یہ معروف کے حقدار ہیں، یہ بھلائی کے حقدار ہیں، ہر حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب بنایا ہے، مجھے اللہ نے فلاں کے جیسا مال نہیں دیا ہے، لہذا میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، کیا ایسے انسان کو کہیں گے؟ کیا ایسے انسان کا یہ عذر قابل قبول ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے تو یہ ان کا انصاف ہے۔ ہر حال میں اللہ کی عبادت واجب ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ کسی کو دیں، کسی کے ساتھ برا کریں، اولاد کے ساتھ نا انصافی کریں، اس طرح کے بہانے لے کر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ کے بعد یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اس لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ ماں باپ اگر میراث سے محروم کر دیں، بیٹیوں کو دے دیں، بیٹوں کو نہ دیں، یا بیٹیوں کو دیں نہ محروم کر دیں، صرف بیٹوں کو دیں، چاہے ماں باپ کیسا بھی ظلم کریں، اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کی جائے، ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ جب تک تمہاری سانس ہے یہ ماں باپ تمہارے ہر خیر کے
حقدار ہیں، ہر خیر کے ذمہ دار ہیں۔ بات اگر مسلمان نہیں، اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی اسلام ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میری ماں کافر ہے، میری ماں مشرکہ ہے، کیا اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کہا کہ ہاں سلی امی کی۔ آپ نے کہا کہ اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے، مگر وہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ تم احسان کرنا۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی بن جائے تب بھی بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ کیا ہم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نہیں سنا؟ منافقوں کا سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے، ایک صحابی ایک مہاجر انصار میں لڑائی ہو گئی، مہاجر نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، انصار نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تھے، آپ نے یہ بات سنی کہ لوگ اپنی جماعتوں کو بلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ما بال دعوی الجاہلیہ، اس جاہلیت کی آواز کیا ہے؟ سب مسلمان ہیں یا کوئی غیر نہیں ہے؟ سب مسلمان ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو بلا کر لڑنے کا کیا مطلب؟ یہ جاہلیت کی پکار ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے لڑائی کو تھما دیا۔ اب اس کا موقع کسے ملا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کو۔ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مہاجر، یہ ننگے بھوکے جب ہمارے پاس آئے تھے، ان کو پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، ہم نے ان کو سہارا دیا، ہم نے ان کو اپنا گھر دیا، اپنی بیویاں دی، اب طاقت پا لیا تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگا کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال کر رہیں گے۔ اس کی یہ الفاظ اللہ کو اتنے برے لگے کہ قرآن میں اللہ نے اس کے الفاظ کو آیت بنا کر نازل کر دیا، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ آپ لڑائی کو تھما رہے ہیں، یہ آگ لگا رہا ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے، اس کی گردن مار دوں گا، یہ لڑائی لگا رہا ہے، یہ آگ لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہ رہنے دو۔ یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا، سارے الزام کو اپنے سر لیا اور سارے لوگوں میں پھیلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے برداشت نہ ہو کر کہا کہ کون ہے جو اس سے میرے گھر والوں کو آزاد کرے؟ گویا آپ نے اسے قتل کرنے کے حوالے سے بات کی۔ صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ ابھی فیصلہ چل رہا تھا، ان کے بیٹے یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جو مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے باپ کو مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آئے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے سنا کہ آپ میرے باپ کو مارنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ موقع مجھے دیجیے کہ میں اپنے باپ کو ماروں، کیونکہ اگر کوئی غیر میرے باپ کو مارے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چلتا پھرتا دیکھ کر باپ کی غیرت میں اس مسلمان کو مار دوں، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اللہ کے نبی اس عبداللہ کی حالت کو دیکھ رہے تھے، اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن تھا تو بیٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا اور کہا کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس کے ساتھ ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وہ کون تھا؟ منافقوں کا سردار تھا، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ لیکن جب کسی کا باپ ہے تو اسلام اسے بھی حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا ہوگا ان لوگوں کی حالتوں کا جو اپنی ماں کے چند الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے تند مزاج کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے بڑھاپے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہزاروں نیک اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ دونوں تمہارے ساتھی جب تک زندہ ہیں ہر بلائی کے حقدار ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنا سیکھیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کی جائے۔ بچوں کے ساتھ نرمی شروع ہوتی ہے ان کی پیدائش سے، انہیں دودھ پلانے سے، انہیں گود میں لینے سے، انہیں محبت جتانے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں پر اتنی رحمت کرتے تھے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے نواسے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھرے الفاظ سے نوازتے تھے۔ حضرت اسامہ آتے، حضرت حسن آتے، حسین آتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں گود میں لیا کرتے، چوما کرتے۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لاڈ کر رہے ہیں، آپ انہیں سونگ رہے ہیں، آپ انہیں پیار کر رہے ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے یہاں بڑے بچوں کو اس طرح لاڈ نہیں کرتے، میرے 10 اولاد ہیں، آج تک کسی ایک اولاد کو میں نے بوسہ تک نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ من لم يرحم كبيرنا ولم يؤقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا، جو ہم میں بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بچوں پر رحمت کرتے۔ جمعہ کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ میں ممبر پر کھڑے، حضرت حسن حسین مسجد میں آئے، لال
لال لباس پہنا تھا. آپ اپنے نواسوں سے اس قدر محبت کرتے, آپ کو برداشت نہ ہوا, ممبر سے نیچے اتر گئے, حضرت حسن حسین کو اٹھایا, انہیں چوما, پھر واپس چھوڑ کر ممبر پر چڑھ گئے. پھر آپ کہتے ہیں بے شک اللہ صحیح کہتا ہے کہ بے شک یہ تمہاری اولاد, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ. حضرت حسن حسین کو لال لباس میں دیکھا, مجھے برداشت نہ ہوا, لہذا میں نیچے اتر ان کر بوسہ دینے لگ گیا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سجدے کو بڑا لمبا کیا. اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے تھے. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ تو آپ کہنے لگے کہ حضرت حسن میرے بازو میں کھیل رہے تھے, جیسے ہی میں سجدے میں گیا وہ میرے پیٹھ پر چڑھ گئے. یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ میں زبردستی نیچے اتاروں. میں اس وقت تک سجدے میں رہا جب تک کہ حسن خود سے نیچے نہیں اتر گئے. وہ کھیلتے رہے, میں سجدے میں رہا, جب وہ خود سے نیچے اتر گئے تب میں سجدے سے ہوا, اس لیے میں نے سجدے کو اتنا لمبا کیا. بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت, یہ پیار بھرا برتاؤ بچوں کے ساتھ, یہ ساری امت کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سبق ہے. آپ نماز پڑھایا کرتے, کسی عورت کے بچے کی رونے کی آواز آتی, فوراً نماز کو ہلکا کرتے, اس ماں پر رحم کرتے ہوئے, اس بچے پر رحم کرتے ہوئے. اسی طرح آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے صاف دل, اتنے نرم طبیعت کے تھے کہ جب آپ راستے میں جاتے, کوئی چھوٹی بچی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تو کیا مجال کہ اللہ کے نبی ہاتھ بھی چھڑا دے. جس طرف وہ بچی لے جاتی اللہ کے نبی اس کے پیچھے پیچھے جایا کرتے. یہ بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا عظیم نمونہ ہے. رحمت کرنا ہے, نرمی کرنا ہے, اپنی گھر کے عورتوں کے ساتھ نرمی کرے. گھر کی عورتوں کے ساتھ نرمی کرنا, پیار بھرا برتاؤ کرنا, ان کی خدمت کرنا یقیناً ایک عظیم عمل ہے, ایک عظیم عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے خالی وقت میں اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کان فی محنت اہلہ, کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کی عورتوں کی خدمت کیا کرتے, اپنے کپڑے خود سے سیا کرتے, گھر میں کوئی کام ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کہاں کے رہنے والے تھے مکہ کے, اور آپ گئے کہاں تھے؟ مدینہ گئے تھے. آپ دیکھیں کہ مکہ کا مزاج سختی کا ہے, مکہ والے سخت مزاج تھے, لیکن جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ تعامل میں مدینہ والوں کے اخلاق کو اپنایا, اپنی قوم کے اخلاق کو نہیں اپنایا, کیونکہ مکہ والے اپنی عورتوں کے ساتھ سختی کرتے. اللہ کے نبی مدینہ گئے, مدینہ میں دیکھا کہ اہل مدینہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا پیار بھرا تعامل کرتے ہیں, تو آپ نے اپنی قوم کے اخلاق کو چھوڑ کر مکہ مدینہ والوں کے اخلاق کو اپنایا. یقیناً عورتوں کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ یہ اسلام کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اللہ کہتا ہے کہ جو مرد اپنی عورتوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں وہ پہلے ان کو نصیحت کرے, اگر نصیحت سے بات نہ بنے تو کہتے ہیں کہ انہیں بستروں سے الگ کر دو, اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ایسی مار مارو جس کی وجہ سے نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پر اثر پڑے. یہ اسلام کا حکم ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہی برتاؤ کیا جائے, عورتوں سے نافرمانی آئی, بس زبانی ہوئی, سب سے پہلے ان کو نصیحت کیجیے, اس سے معاملہ نہ بنے بستر سے الگ کیجیے. اس لیے علماء نے کہا ہے اس ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے. لڑائی ہوئی فوراً ہاتھ اٹھا دیا. اللہ کے نبی کی ساری سیرت کو پڑھی. قرآن میں تو اللہ نے اجازت عورتوں کو مارنے کی دی ہے, مگر کیا اللہ کے نبی نے کبھی کسی عورت کو مارا ہے؟ کیا آپ نے اپنی بیویوں میں سے, اپنی بیٹیوں میں سے یا کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ قرآن میں مارنے کی اجازت تو ضرور ہے, مگر نبی کی سنت بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یقیناً یہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور پیار بھرا برتاؤ ہے. عورتوں کی بات کی جائے, خاندان کی بات کی جائے, خاندان کا ایک بڑا حصہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے. آج لوگوں کا بڑا عجیب تعامل سسرالی رشتہ کے اعتبار سے دیکھا. لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو 50 سال ہوئے, 40 سال ہوئے, ہم نے سسرال کے گھر کا پانی تک نہیں پیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یقیناً یہ شرم کی بات ہے. جس طرح آپ کے ماں باپ, آپ اپنی بیوی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں باپ کی اطاعت کرے, ان کی بے حرمتی نہ کرے, ایک مرد کا بھی حق ہے کہ وہ عورت کے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اپنے ساس اور سسر کے ساتھ اچھا تعامل کرے. قرآن میں اللہ کہتا ہے هو الذی جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا اور انسان کے ایک نسبی یعنی خاندان اور دوسرا سسرالی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی. آپ دیکھیں اپنے دامادوں کے ساتھ,
اپنے سسرال رشتہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے, آپ ان کے ساتھ پیار بھرا برتاؤ کرتے, یہاں تک کہ آپ کے داماد ناراض ہو گئے. آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے, پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں, تو کہا گیا کہ ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ کے نبی اپنے داماد کو ڈھونڈنے نکلے, جا گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں سو گئے, پیٹھ سے کپڑا گر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیار بھرے الفاظ سے پیٹھ سے مٹی کو ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. اپنے داماد کو منا رہے. یقین جانیے سسرالی رشتہ یہ عزت و احترام کا حق ہے. جن لوگوں نے اپنی بیٹی آپ کو دی, جن لوگوں نے آپ کے دین میں آپ کی عادت مدد کی, وہ عورت جس نے آپ کے مرنے کے بعد بطور صدقہ جاریہ کے لیے آپ کو اولاد عطا کیے, اس عورت کی عزت کرنا, اس کے گھر والوں کی عزت کرنا ہر اخلاق مند انسان کی اپنی ذمہ داریاں. محترم حاضرین, اسی طرح اسلام نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ ہر کسی کے ساتھ. زندہ تو زندہ, مردوں کے ساتھ اسلام نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال ہو گیا, بھیڑ بہت زیادہ تھی, لہذا جب ان کے جنازے کو اٹھایا جانے لگا تو جنازے کو بڑی تیزی سے چلایا جا رہا تھا. حضرت ابن عباس نے دیکھا, کہا فلا تزعروها وارفقوا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جنازہ ہے, ایک عورت کا جنازہ ہے, لہذا جنازے کو زیادہ مت ہلاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کسی جنازے کے مسئلے میں بھی ایسا کیا جائے. ایک جنازہ اسے اٹھایا جائے, بار بار بٹھایا جائے, اس کے بستر کو بدلایا جائے, اس کے جسم کو ایسا ویسا کیا جائے, اسلام اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا. محترم حاضرین, انسان تو انسان, اسلام جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کے گھر میں جانور ہیں, انہیں کھلایا کریں, انہیں پلایا کریں, ان پر خرچ کیا کریں. اسلام حکم نہیں دیتا کہ دو جانوروں کو آپس میں لڑایا کریں یا جانوروں کو تکلیف دینے کی وجہ بنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی نرمی پر تھی. آپ کے اگر زندہ مثالیں بیان کریں, بے شمار مثالیں. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہروں پر دیکھ کر جان لیتے تھے کہ کون آدمی نرمی کا حقدار ہے. 20 صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم سیکھنے آئے تھے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 20 دن ہو گئے تھے, 20 راتیں گزر گئے تھے, ہم میں سے اکثر اپنے بیوی بچوں کو یاد کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی بچوں کی یاد کو دیکھا تو آپ نے کہا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم وروہم. آپ نے کہا کہ تم 20 دن سے یہاں ہو, تمہیں اپنی بیویاں اپنے بچے یاد آ رہے, لہذا چلے جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر اپنی بیوی بچوں کو سکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں عطا کرو. محترم حاضرین, نرمی کا برتاؤ کریں, خصوصیت پر ایسے آدمی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے. اللہ کے نبی طائف پر گئے تھے, آپ نے دیکھا کہ طائف والوں نے کیا نہیں کیا, آپ کی بات کا انکار کیا, اوباش بچوں کو لگا دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کیا, طائف سے نکلنے پر مجبور کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا یہ برتاؤ پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے. پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو ان مکہ والوں کو ہم ابھی پیس کر رکھ دیں, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا, اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے لیے, طائف والوں دونوں کے لیے دعا کی. کہا طائف والوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ نہیں تو ہو سکتا ان کی آنے والی کیا ہے نسل مسلمان ہو جائے. یقیناً ایسا ہی ہوا. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جس حج کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کیا یہ حج ہر سال ہے, ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں کہا. وہ صحابی پھر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے, کیونکہ آپ کی خاموشی میں امت کی بھلائی تھی. آپ نے تیسری مرتبہ اس کے آدمی پر سوال کرنے پر کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں حج ہر سال پر فرض ہے اور ہر آدمی پر فرض ہے تو تم میں کہ ہر آدمی کو ہر سال حج کرنا ضروری بن جاتا. لیکن اللہ کے نبی نے نرمی کرتے ہوئے برداشت کیا. محترم حاضرین, خصوصی طور پر آج کا دور یہ نرمی کا دور ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفر میں تھے, جا رہے تھے. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اچانک حضرت عمر کو آواز آئی, آپ نے کہا لبیک, آپ نے کہا لبیک, جیسے آپ اونٹ پر سوار تھے لیکن اچانک کوئی آواز آئی اور حضرت عمر متوجہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ کیا مسئلہ ہے. کچھ دنوں کے بعد مصر سے بہت سارا مال آیا, بہت سارا مال آیا اور مال کو لے کر صحابی آئے. آپ حضرت عمر نے جیسے اس مال کو دیکھا, وہ مال ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ مصر سے بیت المال کا سامان آیا ہے. تو کہنے لگے کہ پہلے اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس کو تم لوگوں نے مار ڈالا, جس کو تم لوگوں نے مار ڈالا. کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ کہا کیا میں نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ سمندر کا پانی تھا, سمندر تم کو پار کرنا تھا, اب تم چاہتے تھے کہ کوئی آدمی سمندر کی گہرائی نہ پہ. ایک بزرگ آدمی جو تیرنا جانتا
تھا تم نے اسے پانی پر اتارا. وہ کہہ رہا تھا کہ پانی ٹھنڈا ہے, میں طاقت نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی تم نے زبردستی اسے پانی میں اتارا تاکہ پانی کی گہرائی کو ناپ دے, یہاں تک کہ تم لوگوں نے اسے مار ڈالا. کہتے خدا کی قسم اگر کسی مسلمان کو غلطی سے مارنے پر قتل کرنا اگر یہ سنت نہ بن جاتی ابھی میں تم سب کو قتل کر دیتا. کہنے لگے کہ خدا کی قسم ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک اس مال سے زیادہ پیاری ہے جو تم میرے پاس لے کر آئے. یقیناً نرمی کا برتاؤ کرنا یہ صحابہ کے پاس موجود تھا, بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مکہ سے وہ نکل جاتے, مدینہ پہنچ جاتے, کبھی اپنے جانور کو زور سے مارتے تک نہیں تھے, اتنا نرمی اور رحمت کا برتاؤ جانوروں کے ساتھ کیا کرتے. محترم حاضرین, نرمی کرنا یہ اخلاق کا ایک عظیم حصہ ہے. نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والی کی ہر بات کو مان لیں. لوگ سمجھتے ہیں نرمی یہ ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے, کوئی عہدے والا ہے تو اس کی ہر بات کو مانی جائے چاہے اچھی ہو یا بری. نہیں, نرمی کا بھی ایک اسلام نے ضابطہ رکھا ہے. نرمی وہیں اپنائی جائے گی جہاں اسلام نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. حق کو نیچے گرا کے, غلط بات کو برداشت کر کے نرمی یہاں اپنائی نہیں جاتی ہے. اس کے علاوہ نرمی کے حوالے سے بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ نرمی کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے. آج لوگوں نے لوگوں کے سامنے باور کرا کے رکھا ہے کہ آپ مضبوط رہیں گے, طاقتور رہیں گے تبھی لوگ آپ کی عزت کریں گے, جبکہ اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اصل عزت اللہ اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے فرامین ماننے والوں کے لیے. لوگوں کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے کہ انسان کیا ہے, انسان اسے عزت مانگے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے نرمی کرنے کا حکم دیا ہے. نرمی اخلاق کا ایک عظیم حصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں نرمی کرنے والا بنائے. اللہ کے مسئلے میں, اس کے رسول کے مسئلے میں, اپنے گھر والوں کے مسئلے میں, عامت الناس کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نرمی کو اپنانے والا اور اسے زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.